تین بنیادی اصول بیان فرمائے۔ ایک تو یہ اخرجت للناس، اللہ تعالیٰ نے اس خیر امت، بہتر امت کو لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، کہ نیکیوں کی طرف بلاتے ہیں، وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے ہیں، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور اگر اہل کتاب بھی ایمان رکھتے لکان خیرا لہم منہم المؤمنون، تو وہ بھی بہتر ہوتے، لیکن ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائے، اکثر لوگ فاسق ہی رہے۔ تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی خیر امت تو ہم کو بنا دیا، لیکن خیر امت، بہترین امت ہونے کے لیے تین بنیادی باتوں کی نشاندہی کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو اس لیے بنایا کہ جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ساری مخلوقوں کو فائدہ پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرے یہ امت، اور جتنی بھی نقصان دہ چیزیں ہیں ان چیزوں سے اللہ کی مخلوقوں کو بچانے کی کوشش کرے۔ یہ فرض منصبی ہے، اور یہ فرائض جو تھے بنی اسرائیل نے پورا نہ کیا، سستی کر دی، کاہلی سے کام لیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا، اور قیامت تک ذلت والی زندگی جی کے گزاریں گے، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ہم غور کریں اور اپنے ذہن کو اس بات کو بٹھا لیں ذہن کے اندر کہ یہ بنیادی چیزیں ہیں جن کے وجہ سے ہم کو عزت اور فضیلت ملی ہے، اور اگر ان بنیادی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہمارے اوپر بھی اللہ ذلت اور رسوائی مسلط کر دے گا، جیسے عام طور پر آج ہم دیکھ رہے ہیں ہر جگہ مسلمان ذلیل و رسوا ہو رہا ہے۔ جہاں کم ہے مسلمان جس ملک میں، شاید کم ان کی ذلت و رسوائی ہو، لیکن جس ملک میں مسلمان زیادہ ہیں اس ملک میں اور زیادہ ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو خیر، اب یہ بنیادی چیزیں جو ہیں ہم اس کو سامنے رکھیں، اور صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیسری چیز تؤمنون باللہ، یہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، تین بنیادوں میں سے ایک بنیاد۔ لیکن کیا ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ لیں، مسلمانوں جیسا کچھ عمل کر لیں تو ایمان کافی ہو جائے گا؟ رب العالمین ایمان والی زندگی مان لے گا، قبول کر لے گا؟ نہیں، صرف زبانی اعلان کرنے سے یا خطیب صاحب کے خطبہ دینے سے یا مقرر صاحب کے اسٹیج پر ٹھہر کر زور زور سے بآواز بلند چند چیزوں کے بیان کرنے سے ایمان کا حق ادا نہ ہوا ہے اور نہ ہونے والا ہے، بلکہ حقیقی ایمان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان ہو سچا، قلبی طور پر بھی اور پھر زبانی طور پر بھی، عملی طور پر بھی، اور پھر اس بات پر یقین ہو کہ زندگی اور موت، خیر و شر، بھلائی اور برائی، نفع و نقصان،
یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، کسی انسان کسی حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور جب ہم اس چیز کو مان لیتے ہیں تو ساتھ میں توحید الوہیت کو بھی مان لیں۔ جس طریقے سے زندگی اور موت، نفع و نقصان کا مالک رب ہے، اسی طریقے سے ہر قسم کی عبادت کا مستحق بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اسماء و صفات میں تنہا ہے، اکیلا ہے۔ جس صفت پر جیسے ایمان لانا ہے اس صفت پر اس طریقے سے ایمان لایا جائے، جب جا کر ہمارا ایمان درست اور صحیح ہوگا۔ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ ترمذی شریف کتاب القیامہ کے اندر نقل کرتے ہیں، راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث پر غور کریں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے ایمان والو، استحیوا من اللہ حق الحیاء، اے ایمان والو تم اللہ تبارک و تعالی سے ایسی حیا کرو، ایسے شرم کرو جیسے حیا کرنے کا، جیسے شرمانے کا حق ہے۔ صحابہ اکرام نے کہا الحمدللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے رب العالمین سے شرم کرنا چاہیے، حیا کرنا چاہیے، حقیقت میں ہم ویسے ہی اللہ سے حیا اور شرم کرتے ہیں۔ لیسا ذاک ولکن الاستحیاء من اللہ حق۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، میری مراد یہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، اللہ سے شرمانے کا، اللہ سے حیا کرنے کا، میری بات کا مطلب یہ نہیں ہوتا جو تم نے سمجھ لیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے شرم کرنے کا، اللہ تعالی سے حیا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وَلَكِنْ أَن تَحْفَظَ الرَّأْسِ وَمَا وَعِيَ۔ اللہ سے شرم کرنے کا، حیا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان تحفظ الراس، تم اپنے سر کی حفاظت کرو، اور سر کے درمیان جو چیزیں ہیں اس کی حفاظت کرو۔ کیا مطلب ہے سر کی حفاظت کرنے کا؟ جب تک ایمان درست نہیں ہوگا دوستو، ایک تو سر کی حفاظت ہے، سر میں دماغ ہے، انسان دماغ سے اچھا سوچتا ہے، غلط سوچتا، برا سوچتا، پلاننگ کرتا کیا کیا۔ تو حیا کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی باطنی چیز کو جانتا ہے تو کسی کے خلاف غلط کوئی سازشیں نہ ہو، کسی کے بارے میں برا نہ سوچے، بدعقیدگی کو، شرک اور کفر کو، بدعات کو، فساد کو، بگاڑ کو پھیلانے کے لیے کوئی چال، کوئی تدبیر اپنے دماغ میں نہ آنے دے۔ اور پھر اس کے پاس جو چیزیں ہیں، زبان ہے، اسی سر کے پاس ہے، زبان کا استعمال صحیح ہو۔ جیسے ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے زبان سے اور اپنے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف دینا بند نہ کر دے، گالی نہ دے، کسی کی شکایت نہ کرے، غیبت چغل خوری نہ کرے، فحش گوئی نہ کرے، بدکاری کی باتیں زبان سے نہ نکالے۔ اور اسی طریقے سے آنکھ بھی سر کے اندر آتی ہے، آنکھ کا صحیح استعمال کرے، غلط نگاہ نہ ڈالے، غلط چیزیں نہ دیکھے، غلط چیزیں کسی کو نہ دکھائیں۔ اور کان بھی سر کے اندر آتا ہے، غیبت، چغل خوری، لاڑانی کی چیزیں، گالی گلوچ، فحش گوئی،
بدگوئی، چغل خوری، فساد کی چیزیں، بدعقیدگی کی چیزیں، شرک اور بدعت والی چیزیں اپنے کانوں سے نہ سنیں۔ اگر اس طریقے سے ہم ساری چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں تو ان تحفظ الرأس وما وعیہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے شرماؤ جیسے شرمانے کا حق ہے، اور شرمانے کا حق یہ ہے کہ اپنے سر کی حفاظت کرو اور اس کے اطراف کی جو چیزیں ہیں ان کی بھی حفاظت کرو۔ اور پھر آپ نے آگے فرمایا وتحفظ البطن، اپنے پیٹ کی حفاظت کرو اور اپنے پیٹ کے اطراف کی چیزوں کی بھی حفاظت کرو۔ اے ایمان والو، کیا مطلب؟ یہ پیٹ کے اندر کوئی حرام غذا نہ جائے، کوئی ناجائز چیز نہ جائے، سڑی گلی چیزیں نہ جائے، ورنہ تمہاری صحت خراب ہوگی، تمہارا ایمان بھی خراب ہو جائے گا۔ اور ایک لقمہ اگر حلق سے نیچے اتر کر پیٹ میں پہنچتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 رات کی عبادتیں اللہ قبول نہیں کرتا۔ 40 رات کی پیٹ کی حفاظت اور پیٹ کے اطراف کی حفاظت، ہاتھ دونوں ہے، حرام کمایا نہ جائے، اور یہ پیر جو ہے پیٹ کے قریب حرام چیزوں کی طرف نہ چلا جائے، تو پیروں کے بیچ میں شرمگاہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ایسا انسان ہے کہ 2 چیزوں کی حفاظت کی ضمانت مجھے دے دے، میں اللہ کی قسم دنیا میں رہتے ہوئے اس کے جنت میں جانے کی ضمانت دوں گا۔ اور نبی کی ضمانت دینا یہ اللہ تبارک و تعالی کی ضمانت ہے، گویا اللہ و رسول کا وعدہ ہے اگر کوئی شخص 2 چیزوں کی حفاظت کرے تو اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کون سی چیز ہے؟ آپ نے فرمایا 2 جبڑوں کے درمیان زبان، اس کا صحیح استعمال، اور دوسرے 2 پیروں کے درمیان شرمگاہ ہے، اس شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ اگر کوئی شخص دونوں چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دیتا تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ وتحفظ البطن، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے پیٹ کی اور پیٹ کے اطراف کی تم حفاظت کرو۔ اور پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ایمان والو یاد کرو موت کو، اور موت کے بعد انسان جو سڑ گل جاتا ہے اس سڑنے اور گلنے کو یاد کرو۔ اور تم میں سے جو شخص آخرت کی کامیابی چاہتا ہے، دوزخ سے بچنا چاہتا ہے، جنت کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے، تو دنیا کی زیب و زینت رنگینیوں کو ترک کر دے، چھوڑ دے، ادھر پلٹ کر دیکھنا گوارا نہ کرے۔ فمن فعل ذلك، اللہ کے نبی نے فرمایا جس شخص نے اس طریقے سے کر دیا وہ ایمان والا، اللہ تعالیٰ سے حیا کا حق ادا کر دیا، اور جو اللہ سے حیا کا حق ادا کر دیا وہ ایمان والا ہے۔ دوستو صرف زبانی دعویٰ کرنے سے ایمان کا حق ادا نہیں ہوتا۔ تو پہلی چیز جو خیر امت کے بنیادی چیزوں میں سے تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لانا، اور دوسری چیز اچھائیوں کا حکم اور برائیوں سے۔ یہ صرف مولوی صاحب کے اوپر ضروری نہیں ہے بھائی، کسی سب کے لیے ہے۔ یہ جس کو جیسی طاقت ہو وہ انسان اسی طریقے سے اچھائیوں کا حکم دے اور برائیوں سے روکے۔ خواتین گھر میں رہتی ہیں، وہ ذمہ دار ہیں اپنے شوہر کے، عورت ذمہ دار ہے اپنے بھائی، اپنے بہن، اپنی اولاد کے، کیونکہ بچے زیادہ تر ماں کے قریب ہوتے ہیں، وہ غلط بول رہے ہیں،
ماں کی ذمہ داری ہے کہ ان کی اصلاح کرے. وہ گالی گلوچ کر رہے ہیں، ماں کی ذمہ داری ہے کہ اس کی زبان کی اصلاح کرے. وہ غلط کوئی اور کام کر رہے ہیں، غلط دیکھ رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، تو ماں کی ذمہ داری ہے کہ اس ذمہ داری کو نبھائے. اور پھر آپ غور کریں گے، ہم سے پہلے جو خیر امت، افضل امت تھی، اس کے اندر کیا برائی تھی؟ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. اللہ نے لعنت بھیج دی داؤد علیہ السلام کی زبان اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے. کس کے اوپر؟ جو بنی اسرائیل میں کفر کیے، جو کافر ہوئے. کیوں کافر ہوئے؟ جو تورات کتاب کے اندر، جو زبور کتاب کے اندر، جو انجیل کتاب کے اندر، کیوں کائنات کی سب سے بڑی کتاب قرآن کے اندر ان کے اوپر لعنت بھیجی گئی. کانوا لا یتناہون لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. دو چیزیں گنائی گئی. ایک تو معصیت تھی. کیا مطلب؟ اللہ نے جو ان کے اوپر فرض عائد کیا تھا، اس فرض کو انہوں نے ترک کر دیا. چاہے وہ نماز ہو، چاہے اچھائیوں کا حکم دینا ہو، برائیوں سے روکنا ہو، صلہ رحمی ہو، ماں باپ کی خدمت ہو، ان کی اطاعت و فرما برداری ہو، کوئی بھی چیز ہو جو فرائض تھے ان کو انہوں نے ترک کر دیا ہے. جیسے آج نام نہاد مسلمانوں نے اکثر جو اللہ نے فرائض ہمارے اوپر رکھے ہیں، ان فرائض سے ہم اپنے آپ کو اوپر سمجھ رہے ہیں. نماز 5 وقت پڑھو، جو تک نہیں ریکھتی. آج نہیں، مرنے کے بعد پتا چلے گا کس راہ پہ ہم چل رہے ہیں. دوستوں، بنی اسرائیل نے ترک کر دیا تھا. یہ پہلی غلطی، پہلا گناہ، پہلا جرم تھا. اور یعتدون، حد سے آگے بڑھنے والے تھے، یعنی غلو، مطلب شرک، بدعات اپنے دین کے اندر، اپنے رسم و رواج کے اندر، اپنے اعمال کے اندر، اپنے عقائد کے اندر انہوں نے داخل کر لیا تھا. شرک کو، بدعات کو، خرافات کو انہوں نے دین کا ایک حصہ سمجھ لیا تھا. جیسے کہ آج نام نہاد مسلمان شرک اور بدعات کو دین سمجھ رہا ہے، اور حقیقی دین کو وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ حقیقی دین نہیں ہے، بلکہ یہ بزرگوں کی عزت نہ کرنے والوں کا بنایا ہوا دین ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ دو چیزیں تھیں، ایک فرائض کو ترک کر دیے، دوسرے اپنے دین میں اپنے بزرگوں، اپنے انبیاء کے بارے میں غلو کر دیا، اضافہ، زیادتی کر دی انہوں نے. تیسرے، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون. دیکھتے تھے یہ ہمارا بھائی ہے، یہ ہمارا بیٹا ہے، یہ ہمارا باپ ہے، یہ ہمارا رشتہ دار ہے، یہ ہماری بیوی ہے، یہ ہماری بیٹی ہے، یہ ہمارا دوست ہے، یہ ہمارا پڑوسی ہے. اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، غلطیوں میں زندگی کو یہ کھول دیا ہے، لیکن اس کو برائی سے روکتے نہیں. کانوا لا یتناہون عن منکر، منکر سے یہ روکتے نہیں تھے. لبئس ما، جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ بہت برا کر رہے ہیں. یہ 3 چیزیں تھی
جس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت کو مسلط کر دیا، اور قیامت تک جتنے لعنت کرنے والے ہوں گے ان کی لعنتیں ان کے اوپر مسلط ہوتی رہیں گی۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترا کثیرا منہم یسارعون فی الاثم والعدوان واکلہم السحت لبئس ما کانوا یعملون۔ دیکھو ان کو، ترا کثیرا منہم، ان میں سے اکثر لوگ یسارعون فی الاثم والعدوان، گناہوں کی طرف یہ دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں اور ظلم کرنے کی طرف یہ دوڑتے بھاگتے جا رہے ہیں، والعدوان واکلہم السحت، اور یہ حرام کھانے میں لگے ہوئے ہیں، حرام کمانے میں لگے ہوئے ہیں، حرام جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ وَأَكْلِهِمُ السَّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، جو یہ کر رہے ہیں بہت برا کر رہے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَكْلِهِمُ السَّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ آگے اللہ وَلَوْ كَانُوا رَبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارَ، اللہ نے فرمایا کیا ہو گیا ہے ان عبادت گزاروں کو، ان نماز پڑھنے والوں کو، ان حج کرنے والوں کو، یہ زکات دینے والوں کو، ذکر اذکار کرنے والوں کو کیا ہو گیا ہے، والاحبار، اور ان علماءوں کو، مولویوں کو کیا ہو گیا ہے، مفتیوں کو کیا ہو گیا ہے۔ ان لوگوں کو جھوٹ بولنے سے نہیں روکتے، ان لوگوں کو گناہ کرنے سے نہیں روکتے، ان لوگوں کو ظلم کرنے سے نہیں روکتے، ان لوگوں کو حرام کمانے، حرام کھانے، حرام کھلانے سے نہیں روکتے۔ یہ سب سے بڑی آیت ہے جو نیک لوگوں کے اور مولویوں کے بارے میں وعید کے طور پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ ڈرنا چاہیے، ہم صرف نماز پڑھ لیے ہم نیک ہیں اسی پر خوش نہیں ہونا چاہیے۔ جو سورۃ المائدہ کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم، تم اپنی فکر کرو، اگر تم ہدایت پہ ہو تو کسی کی بدعمالی تمہیں، کسی کی گمراہی، کسی کا شرک میں ملوث ہونا، کسی کا گناہ کرنا تمہارے اوپر، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس کے بارے میں لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ ارے ہاؤ بھائی اپنے آپ کو، جیسے آج کل بھائی اپنی حفاظت کر لو بس ہے، آج کا دور ایسا ہے اپنے کو دیکھ لینا، دوسرے کی فکر نہیں۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں اے لوگو تم نے اس قرآن کی آیت کا مطلب صحیح نہیں سمجھا ہے۔ صحابہ اکرام کے درمیان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تم نے اس آیت کا مطلب صحیح نہیں سمجھا، تم یہ سمجھتے ہو کہ بس آیت کے اندر ہم صحیح ہیں، ہدایت پہ ہیں، لوگ گمراہ ہو جائیں تو ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تمہاری سوچ غلط ہے۔ اللہ کی قسم ان کانوں نے سنا ہے، آنکھوں نے دیکھا ہے اور دل نے محفوظ رکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں سن لو، اگر کسی بستی کے اندر، کسی علاقے کے اندر، کسی مقام اور کسی محلے میں وہاں پر ایمان والے ہیں، وہاں پر غلط کام ہو رہا ہے، وہاں پہ برائی ہو رہی ہے، اسلام کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے، اور طاقت رکھنے کے باوجود وہ مسلمان اس برائی سے، اس شرک سے، اس کفر سے، اس بدعت سے، اس بغاوت اور سرکشی سے نہیں روکتا ہے، تو اب انتظار کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ کر سب کو تباہ و برباد کر دے۔ آج پوری بستی، پورا محلہ تو چھوڑو، 4 دوست بیٹھ گئے، کیسے بات، ہمت نہیں رہتی کہ روک دے۔ گھر میں ہے، باپ کو ہمت نہیں ہے کہ اولاد کو روک دے، اولاد سوتی رہتی ہے اور باپ جو ہے خاموشی سے دروازہ بند کر کے نماز آ کے پڑھتا ہے، سمجھتا یہ دینداری ہے۔ اولاد غلط پہ غلط کام کر رہا ہے لیکن ماں اس کو روکتی نہیں ہے۔ آج یہ جو عذاب
جو آفات، جو مصیبتیں، جو پریشانیاں، جو گھر میں بگاڑ، لڑائی جھگڑے، جو سکون ختم ہو گیا ہے، ہم نے اپنا حق ادا نہ کیا، اس لیے یہ عذاب مختلف قسم کے ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھروں پہ اللہ مسلط کر دیا ہے۔ دوسری روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اچانک تیزی کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نظر ڈالی تو چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا، پریشان، غم کے اندر تھے۔ آئے، کچھ نہیں بولے، وضو بھی نہیں کیے، کچھ بات بھی نہیں کیے، اجازت بھی نہیں لیے، سیدھا گھر سے نکل گئے مسجد کے اندر۔ میں دروازے پہ جا کے ٹھہر گئی، آخر وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ آئے، کچھ بات بھی نہیں کیے، گھبراہٹ، پریشانی ٹپک رہی ہے چہرے سے، اور پھر بلا اجازت، بلا وضو کے گھر سے باہر بھی چلے گئے مسجد کے اندر۔ کہتی ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہوئے مسجد میں، لوگوں کو جمع کیا۔ کہتے ہیں میں نے کان لگایا تھا، کہتے ہیں مرو بالمعروف ونہوا عن المنکر، ونہوا عن المنکر، اے لوگوں اچھائیوں کا حکم دو، نیکیوں کی طرف بھلاؤ، بھلائیوں کی طرف بلاؤ، لوگوں کو گناہوں سے، نافرمانیوں سے، معصیت سے لوگوں کو روک دو، منع کرو اپنی طاقت کے حساب سے۔ قبل فلم یستجاب لہا، اس سے قبل کہ تم دعائیں مانگو اللہ تمہاری دعاؤں کا اثر ختم کر دے۔ آج ہم کہتے ہیں اس کی شادی نہیں ہو رہی، دعا کرتے کرتے تھک گئے، یہ نہیں سوچتے کن گناہوں کا نتیجہ ہے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کاروبار نہیں چل رہا ہے، آج ہم یہ کہتے ہیں ہندوستان کے حالات بگڑتی جا رہی ہے، دنیا کی حالت بگڑتی جا رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم کتنے بگڑ چکے ہیں۔ اسی بگاڑ کا نتیجہ ہے جو آج ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے، جس کے وجہ سے آج روح کانپ رہی ہے کہ آج مسلمانوں کی حالت کیا ہونے والی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سے قبل کہ تمہاری دعاؤں کو اللہ تمہارے منہ پر مار دے، تم رو، چیخو، دعائیں مانگو، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہ کرے۔ ہم سوچے ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی ہے، ہمارے اوپر پریشانیوں کا پہاڑ کیوں ہے، ساری دنیا ہماری دشمن کیوں ہو رہی ہے؟ ایک ہی چیز ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو دوستو اگر ہم خیر امت بننا چاہتے ہیں، بہتر بننا چاہتے ہیں، دنیا کے اندر عزت مقام مرتبہ اور آخرت میں بھی عزت مقام مرتبہ چاہتے ہیں، اللہ کے پیارے، اللہ کے دلارے، اللہ کے حبیب بن کر دنیا میں رہ کر آخرت تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو یہ تین بنیادی چیزیں ہیں، اللہ پر ایمان، اور پھر اچھائیوں کا حکم دیتے رہنا اپنی پہنچ جہاں تک ہے۔ ہر ایک کے ماتحت دو تین لوگ تو رہتے ہیں، اور اسی طریقے سے برائیوں سے روکنا جہاں تک اپنی طاقت ہے۔ اگر یہ تین چیزوں کو اپنا لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے بگڑے ہوئے جو حالات ہیں، ہمارے اعمال جو بگڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کرا ہم اس کی اصلاح کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن و سنت کے موافق زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ان تین بنیادوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نحیی ونمیت والینا المصیر، یوم تشقق الارض عنهم سراعا ذلك حشر علینا یسیر، نحن اعلم ما یقولون وما انت علیہم بجبار، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإیتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی، یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوه یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔